باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ کذب کا لفظ جو ہے نا وہ جھوٹ بولنے کے علاوہ غلط کہنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. مثلا کوئی شخص کہتا ہے آپ نے جھوٹ بولا، اور کوئی کہتا ہے آپ نے غلط کہا. تو غلط کہا کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے غلطی کی، ٹھیک ہے، وہ بات صدق نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن جھوٹ کے اندر اور غلط کہنے میں کوئی مسئلہ کا فرق ہے. تو کذب کا لفظ جھوٹ بولنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور غلط کہنے کے معنوں میں بھی. اچھا جی، اور سب کا لفظ جو ہے وہ گالیاں دینے کے علاوہ اور معانی یعنی میننگز میں بھی استعمال ہوتا ہے. مثلا سب سے پہلے یہ سب کا لفظ دیکھیے، ٹھیک ہے، اس کا پہلا معنی ہے تنقید کرنا، یعنی نکتہ چینی کرنا. یہ تنقید میں اور نکتہ چینی میں تھوڑا سا فرق ہے. یہ اردو کا لفظ ہے نکتہ چینی، اور تنقید جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے. تنقید میں کھرا کھوٹا الگ کر دینا، لیکن نکتہ چینی کے اندر یہ مقدم مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ اعتراض ہی کرتے ہیں. دوسرا معنی اس کا ہے اعتراض ہی کرنا. آپ نے غلط کیا، ٹھیک ہے، اس کے اندر قول میں یہ غلطی ہے، یعنی اعتراض وارد کرنا. دوسرا ہے تردید کرنا کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، اچھا نہیں کیا، غلط کیا، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کی جگہ یہ کرنا چاہیے تھا. عطاب پہ ہم ابھی بعد میں آئیں گے. تخلید کرنا کہ انہوں نے ایسا غلط کیا. مسترد کرنا کہ انہوں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم ان کے قول کو مسترد کرتے ہیں، ان کے اقوال کو مسترد کرتے ہیں. یہ سب کا ایک معنی. تنبیہ کرنا، ایسا نہیں کرے، ٹھیک ہے، یہ بھی معنی ہے. اور پھر ایک معنی گالیاں دینا بھی ہے، ٹھیک ہے. تو جہنمی صاحب جو ہے وہ گالیاں دینے کا ایک معنی لیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی معنی نہیں آتا. اب عطاب پر آ جاتے ہیں. عطاب کس طرح ہوتا ہے؟ مثلا یہ صحیح نہیں کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا کیوں کیا، یہ کام ان کے شائن شان نہ تھا. اس کو بھی ہم توسعاً عطاب میں ڈال سکتے ہیں. تو جہاں جہاں احادیث میں یا صحابہ کے بارے میں سب کا لفظ ہے، تو اول وہ تنقید، نکتہ چینی، اعتراض، تردید، تخلید، مسترد یعنی کہ مسترد کر دینا، اور اس کے علاوہ تنبیہ کرنا کہ ایسا نہ کریں. لیکن تنبیہ ہر جگہ معنی نہیں بنتا، ٹھیک ہے، کئی کئی بنتا بھی ہے. تو یہی معنی مراد ہوتے ہیں. اور عطاب ان معنوں میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جیسے ہم اس کا تخلید میں ڈال سکتے ہیں یا تردید میں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا کیوں کیا، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے اگر اس میں شدت کا بھی پہلو ڈال دیں تو تنقید سے تنقید شدید اور تنقید شدید ہو جائے گی، یعنی ایسا انہیں بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا، بہرحال یہ غلط ہے. یہ اظہار خطا کے معنی میں لیا جاتا ہے، اظہار خطا کا معنی. تو ان دا میننگ آف ایکسپوزیشن آف ایرر، تو یعنی کہ یہ غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ایسا کرتے تو بہتر ہوتا، یہ بالکل ان کے شایان شان نہ تھا، یعنی کہ یہ کام ان کے شایان شان نہ تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اب جہنمی صاحب مصر ہے کہ یہ لفظ گالیوں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور جو لوگ یہ تسلیم کرنے لگتے ہیں کہ گالیوں کے معنوں میں نہیں ہے کیونکہ دلائل بہت قوی ہیں، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی، تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا کہ تردید کی جائے. تو تردید کرنا جو ہے نا یہ ایک استدلالی بحث ہے، یہ ہو سکتی ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی فلاں لوگوں نے غلط کیا، اور ایسا علمی طور پر عموماً ہوتا بھی ہے. جیسے آپ دیکھیں کوئی حنفی کہے کہ اہل الحدیث حضرات رفع دین نہ کریں، ان کو رائٹ نہیں ہے کرنے کا، حدیث منسوخ ہے وغیرہ وغیرہ. یا کوئی اہل حدیث کہے کہ احناف جو ہے رفع دین کریں اور روایت اس کی صحیح ہے اور غیر منسوخ ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی بحثیں ہو سکتی ہے. تو اس طرح کی تردید علمی طور پر ہرگز اس کو اگر آپ سب کہیں تو اس میں شدت بھی اگر آپ داخل کرنا چاہیں کہ بھائی صرف یہ نرم لہجے میں تردید نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ شدت ہے، تو شدت داخل کر لیں، مگر تنقید تک بات نہیں پہنچے گی، گالیوں تک بات نہیں پہنچے گی. تو شدت یہ ہے کہ ایسا ان کو بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بالکل غلط کیا. یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ دلیل کے بجائے قول پر کو غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ قول غلط ہے، یا فعل کو غلط کہنا شروع کر دیا، فعل نہیں کرنا چاہیے تھا. دلیل پہ بھی بحث ہو سکتی ہے، تو وہ بھی سب میں ہی آئے گا. اور اعتراض کرے بھائی ایسا کیوں کیا، فعل پر اعتراض، فعل پر اعتراض کرے، ایکٹ پر اعتراض کرے، تو وہ بھی آ جاتا ہے. تو جہنمی صاحب جو یہ بات کہتے ہیں کہ گالیاں دی تو ان کو سوچنا چاہیے. ہاں، آپ رسول اللہ کے لیے ایسا نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ نے غلط کیا، ٹھیک ہے. یہ وہاں سب جو ہے نا یہ کسی حال میں جائز نہیں ہوگا.